جنگ ختم ہو جائے گی، لیڈرز ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے، لیکن بوڑھی عورت اپنے شہید بیٹے کا انتظار کرتی رہ جائے گی۔ ایک لڑکی اپنے خاوند کی راہ تکتی رہے گی اور وہ بچے اپنے ہیرو باپ کا انتظار کریں گے۔ میں نہیں جانتا کہ ہمارے پیارے وطن کو کس نے بیچا، لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا کہ اس کی اصل قیمت کس نے چکائی۔ السلام علیکم دوستو، یوکرین پر رشیا کے حملے جاری ہیں اور محمود درویش کی یہ نظم سچ ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، یوکرین پر رشین حملے جاری ہیں۔ ہمارا الیکٹرانک میڈیا وہاں کی اموات جس طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے وہ گن رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے، جیسے کرکٹ میچ میں رنز گنے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح وہاں کی لاشوں کی گنتی کی جا رہی ہوتی ہے۔ جتنے لوگوں کی بھی اموات ہوئیں، حقیقت میں وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ کسی کی ماں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوگی تو کسی کی بیوی اپنی خاوند کی راہ تکتی ہوگی۔ یونائٹڈ نیشن کے یوکرین کے ایمبیسیڈرز نے جنرل اسمبلی میں کچھ ٹیکسٹ میسیجز دکھائے جو کہ رشیا کے ایک سپاہی نے اپنی ماں کو لکھے تھے۔ اسی ایمبیسیڈر نے یہ میسیجز اس سپاہی کے فون سے لیے تھے جب وہ یوکرین پر کیے جانے والے حملے میں مارا گیا تھا۔ یہ رشین سپاہی تھا، اس نے اپنی ماں کو کیا لکھا تھا، میں اس کی اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امی جان، میں یوکرین میں ہوں، مجھے سخت ڈر لگ رہا ہے۔ یہاں پر حقیقی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہم یوکرین کے تمام شہروں پہ بمباری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عام لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے۔ جب ہم جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید کیا جائے گا، اور یہ لوگ ہماری گاڑیوں کے آگے آ رہے ہیں اور گاڑیوں کے نیچے لیٹ کے ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں آگے جانے سے روک رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں ظالم کہہ رہے ہیں، ظالم ظالم کی آوازیں کس رہے ہیں۔ امی جان، میں بہت ڈر رہا ہوں، یہ بہت ظلم ہے۔ اور پھر یہ سپاہی اس جنگ میں مارا جاتا ہے۔ رشیا اور یوکرین کے بارے میں کچھ اپڈیٹس بتانے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہمارا میڈیا کس طریقے سے یوکرین اور رشیا کی جنگ کو عوام کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا شو ہو رہا ہو۔ انڈیا کے کچھ چینلز تو اس حد تک گر چکے ہیں کہ جنگ کی ویڈیوز یا تصویریں دکھانے کی بجائے ویڈیو گیمز کی تصویریں دکھا رہے ہیں۔ یہ چینل آگ پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس جنگ کو ایک سیلیبریشن کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ان میں انسینسٹیوٹی دکھائی دیتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کو ایک انسان کی نظر سے دیکھا جائے، اس کو انسانیت کے طور پہ لیا جائے۔ ہم سب انسان ہیں۔ اس جنگ میں مختلف ممالک کے مختلف مفادات ضرور ہوں گے، لیکن انسانیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ رشیا کا یوکرین پر حملے کو تقریباً ایک ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ اس طرح یوکرین کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رشیا نے جو سوچا تھا کہ وہ بہت جلد ہی یوکرین پر قبضہ کر لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جس جذبے اور حوصلے کے ساتھ یوکرینی عوام ڈیفنس کر رہے ہیں، رشیا نے اندازہ لگانے کا بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو اس نقشے کے مطابق رشیا نے کچھ علاقے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ رشیا کی ڈیفنس منسٹری کہتی ہے کہ یوکرین کا جو کیرسن شہر ہے وہ پورا کا پورا رشیا کے قبضے میں ہے۔ کیو اور کارکیو جو یوکرین کے سب سے اہم شہر ہیں، یوکرینین سولجرز ان دونوں شہروں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ رشیا نے ان دونوں شہروں کو تباہ کرنے کے لیے، ان پہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے سولجرز، اپنی گاڑیاں جو بھیجی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان گاڑیوں کی ایک لائن بنائی جائے تو 40 میل لمبی لائن بنتی ہے کہ اگر ان گاڑیوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جائے، یعنی اتنی بڑی نفری ان دو شہروں پہ قبضے کے لیے رشیا کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان، انڈیا، چائنا، ان تین ممالک نے ووٹنگ نہیں کی، یعنی یوکرین اور رشیا کے اوپر ووٹنگ ہو رہی تھی کہ کون کون سی کنٹری کس ملک کو ووٹ دیں گے، لیکن چائنا، انڈیا اور پاکستان نے خود کو نیوٹرل شو کیا۔
ان تین ممالک کے نیوٹرل ہونے کے بعد یورپین کنٹریز سے ان کو کہا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن اور یورپین کنٹریز کے ممبران نے کہا کہ یہاں پر دو کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہیں، ان دو کنٹریز میں رشیا کو ہم ایگریسو کہیں گے جبکہ یوکرین کو ہم وکٹم کہیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایگریسو کو ووٹ دینا چاہیں گے یا وکٹم کو۔ ہمارے خیال میں آپ کو یوکرین کا ساتھ دینا چاہیے جو وکٹم ہے، جبکہ پاکستان کا ابھی تک کوئی موقف نہیں آیا۔ نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان کے ایڈوائزر معید یوسف کا کچھ دنوں بعد برطانیہ کا دورہ تھا، لیکن برطانیہ نے معید یوسف صاحب کو ویلکم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ رشیا کی بجائے یوکرین کا ساتھ دیں۔ فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ رشیا کو کم از کم عام شہریوں کو، عام لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے، بلکہ عام شہریوں کو اور سول انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا بند کر دے۔ اس کے جواب میں پیوٹن نے کہا کہ ان کا کام لوگوں کو مارنا یا ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ہی نہیں، وہ صرف ملٹری کے چھاؤنیوں پر حملہ کر رہے ہیں اور ملٹری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یوکرین کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ان پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، لیکن رشیا کے صدر پیوٹن کی باقی وعدوں کی طرح یہ بات بھی جھوٹی نکلی۔ رشیا کا کہنا ہے کہ وہ صرف پریسائزن گائیڈڈ ویپنز کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی وہ ہتھیار جو صرف اپنی ٹارگٹ پر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کے کرائسس ایویڈنس لیب نے جب ڈیجیٹل ویڈیوز دیکھے، یعنی ویڈیوز، فوٹیجز، سیٹلائٹ امیجز وغیرہ دیکھے، ان کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہتھیار جس کا نام 9M79 ٹوچکا بیلسٹک میزائل، یہ ایک ایسا میزائل جو 0.5 کلومیٹر سے اپنے ٹارگٹ کو مس کر جاتا ہے۔ اگر یہ میزائل واقعی اپنا ٹارگٹ مس کرتی ہے تو یقیناً ٹارگٹ آس پاس آدھے کلومیٹر تک سول لوگوں کو نقصان پہنچے گا، اور اس کے کچھ ثبوت بھی ہیں۔ 24 فروری کو یہی میزائل ایک اسپتال کو مارا جاتا ہے جس میں 4 لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ 1 مارچ کو کارکیو شہر میں کئی جگہوں پر حملہ کیا گیا جس میں 8 لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ کئی رشین حملے کچھ اہم عمارتوں پر بھی ہوئے، جس میں فریڈم سکوائر، اوپرا ہاؤس، کنسرٹ ہالز اور کچھ گورنمنٹ آفیسز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی رشین میزائل اور راکٹس کیو شہر میں بھی داغے گئے جو کہ ایک ٹی وی ٹاور کو لگے، اور یہ اس شہر کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ اکارڈنگ ٹو یوکرین ہیلتھ منسٹری، رشیا کے حملوں میں 14 بچوں سمیت 350 سے زیادہ سویلین مارے گئے۔ مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس جو کہ یوکرین میں زیر تعلیم تھے، وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، یعنی کہ وہ اسٹڈی ویزا پہ تھے۔ ان میں ایک اسٹوڈنٹ انڈیا کا بھی تھا جس کا نام نوین تھا، اور یہ میڈیسن سائنسز کے اسٹوڈنٹ تھے۔ صبح 10 بجے وہ ایک گراسری اسٹور کے باہر کھڑے تھے، اسی وقت فائرنگ ہوتی ہے اور اس نوجوان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کے کچھ اور اسٹوڈنٹ نے بھی بہت گلے شکوے کیے جو کہ بارڈر پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ انڈین اسٹوڈنٹ کے لیے مودی سرکار نے کہا ہے کہ یہ لوگ باہر اس طرح چھوٹے چھوٹے ممالک میں پڑھائی کے لیے جاتے کیوں ہیں، یہ اپنے ملک میں کیوں نہیں پڑھتے جہاں ہر قسم کی اچھی سے اچھی پڑھائی موجود ہے۔ یعنی مودی سرکار بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے، اپنے اسٹوڈنٹس کو واپس لانے کی بجائے، وہ بچوں پر اور ان کے والدین پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ بچے باہر پڑھنے جاتے ہی کیوں ہیں۔ یہ ہے مودی سرکار کا انصاف۔ واپس آتے ہیں یوکرین کے سچویشن پر، تو یوکرین کے صدر زیلنسکی اس کے بالکل فرنٹ پہ کھڑے ہیں، وہ پیچھے مڑنے والے نہیں ہیں، وہ اس جنگ کا بالکل سامنا کر رہے ہیں۔ جنگ کے شروعات میں ان کو یو ایس نے وہاں سے نکالنے کی بھی آفر کی تھی، مگر زیلنسکی نے انکار کر دیا تھا کہ میں کیو شہر میں ہی رہوں گا اور اس جنگ کے اینڈ تک اس کا سامنا کروں گا، اپنے ملک کے لیے جتنا ہو سکا میں کروں گا۔ یوکرین کے صدر نے ایک اپلیکیشن بھی تیار کی کہ یوکرین کو یورپین کنٹریز میں شامل کیا جائے، لیکن اب تو چونکہ ایسا وقت نہیں ہے کہ یہ کام کیا جا سکے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ اپلیکیشن ایک سمبولک موو ہے۔ ذرائع کے مطابق 70% یوکرینین اب یورپین یا یونائٹڈ نیشن میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن 2014 سے پہلے یہ فگر بالکل الٹ تھا۔ صرف 30% لوگ اس وقت یورپین کنٹریز میں یا یونائٹڈ نیشن میں شامل ہونے کے لیے تیار تھے۔ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں
کہ پیوٹن نے جنگ کا سہارا اس لیے لیا، یعنی یوکرین پر حملہ اس لیے کیا کہ یونائٹڈ نیشن اور یورپین کنٹریز یوکرین کے بالکل قریب آ رہے تھے۔ یعنی پیوٹن کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں یوکرین میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، جو پیوٹن نہیں چاہتا تھا۔ لیکن جنگ چھیڑنے کے بعد اب یوکرین کے لوگ پہلے سے زیادہ یونائٹڈ نیشن اور یورپین کنٹریز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر پیوٹن کا صرف یہی مقصد تھا تو پھر تو پیوٹن اپنے مقصد میں فیل ہو چکا ہے۔ یوکرین کے لوگ پہلے رشین کو اپنے بھائیوں کی طرح مانتے تھے، لیکن اب ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں۔ اب ان کے دلوں میں رشین کے لیے نفرت ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق پیوٹن اپنا پرانا سوویت یونین چاہتے ہیں، اور اس میں برا بھی نہیں ہے، لیکن جنگ کے ذریعے نہیں۔ اگر وہ یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے اور ان کو مار داڑ کے وہاں پر قبضہ کر کے وہ یوکرین کے زمین پہ قبضہ تو کر لے گا، لیکن یوکرین کے شہریوں کے دلوں کو نہیں جیت سکتا۔ ان کے دلوں میں رشیا کے لیے ہمیشہ نفرت رہے گی۔ اگر پیوٹن اپنا پرانا سوویت یونین چاہتے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے کولیبریشن کر لیں، اکٹھے کام کرنے کی آفر کر لیں، تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، بلکہ کامیابی سے ہو سکتا ہے۔ جب وہ لوگ خوش ہوں گے، ان کے اختیارات، ان کی مرضی ان کے پاس ہوگی، تب ان کے ساتھ مل کر ایک یونین بنائی جا سکتی ہے، جس کی مثال ہے یورپین یونین۔ یورپین یونین جس طرح کام کرتے ہیں، جرمنی، فرانس نے کبھی زبردستی نہیں کی کہ یورپین کنٹریز پر زبردستی کی ہو، کہ انہوں نے یورپین کنٹریز میں کسی ایک کنٹری کو بھی زبردستی طور پہ اپنا پارٹ بنایا ہو۔ ان کو انویڈ نہیں کیا گیا۔ جب یورپین کنٹریز نے آپس میں ایک یونین بنائی، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کی، ان کی اکانومی گروتھ کتنا اچھا ہوا، اور وہاں کا امن کس لیول پہ ہے وہاں سب جانتے ہیں۔ اور آج یوکرین جیسا ملک خود اپنی مرضی سے یورپین کنٹریز کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ تو اگر رشیا کو بھی واقعی اپنا سوویت یونین چاہیے تھا، وہ اپنی یونین بنانا چاہتے تھے، تو ان کو بھی مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی۔ ان کو بھی یوکرینین کو راضی کرنا چاہیے تھا، ان کے اختیارات اور ان کی مرضی کی بھی کچھ چیزیں ایڈ کرنی چاہیے تھیں، تاکہ وہ ایک رشین یونین بنا سکتے۔ مگر ایسا پیوٹن نے نہیں کیا۔ اس لیے اگر رشین یہ جنگ جیت بھی جاتے ہیں، مگر یوکرینین کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پائیں گے، اور یوکرین کے لوگ ہمیشہ بغاوت کی سوچ رکھیں گے۔ اس لیے دلائی لاما نے کہا ہے کہ ہر قسم کے قوانین توڑنا اور جنگ کرنا یہ کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ قوموں اور لوگوں کے تنازعات کو بات چیت سے حل کیا جاتا ہے، اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مجھے عثمان خٹک کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔